میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہانوں میں خوشی نصیب فرمائے۔ آج عید الفطر کا مبارک دن ہے، 10 مارچ 2024 عید الفطر کا دن ہے۔ میری طرف سے آپ تمام اہل اسلام کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہزاروں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان نہیں ہیں اور جو گزرے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے اور عید پہ بھی موجود تھے، مگر اس سال وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ تو یہ انسان بہت کمزور ہے اور جس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے آخرت کی فکر میں، آخرت کی تیاری میں، تو ہر وقت آخرت کی فکر ہو۔ اور جیسے رمضان المبارک میں عبادات کی، قرآن کی تلاوت کی اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کیے اور بہت ساری باتیں کی، سب سے بڑی جو عبادت رمضان کے اندر روزہ رکھنا تھا، اللہ نے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے ہی اور دنوں کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ رمضان کا ایک مہینہ 11 مہینوں کے لیے پریکٹیکل ہوتا ہے تاکہ ہم اسی مہینے کو دیکھ کر ہم اپنے 11 مہینے گزاریں اور ہر طرح کے گناہوں سے ہم دور رہیں، اور جو ہم بچتے رہے اللہ رب العزت نے ہمیں بچایا اور ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اسی طرح ہم غیر رمضان کے اندر بھی ایسے اعمال کرتے رہیں۔ تو کافی عرصے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تو کافی حضرات کے SMS بھی وصول ہوتے تھے اور کافی عقیدت مند آپ حضرات میں سے بھی بیچ میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیں میسج کے ذریعے پوچھتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی۔ تو کچھ مصروفیت تھی، کچھ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیوز کا سلسلہ بند ہوا تھا۔ انشاءاللہ اب ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوگا، تو آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مصروفیت جو ہے آسانی کے ساتھ ختم فرمائے اور ہمیں اچھی ویڈیوز بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ بنائے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو بہرحال کافی خلا آیا، تو بہت ہی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دوبارہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اس کو بھی آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس علم سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہماری یہ نیت ہے کہ عوام الناس کو خیر و عافیت والی باتیں ملیں، کامیابی والی باتیں ملیں، اور بہت ساری ایسی ضروریات والی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم بناتے ہیں، تو کافی حضرات کو فائدہ ہوتا رہا ہے اور کافی حضرات نے اپنے SMS کے اندر بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ہر شہر سے تقریباً SMS موصول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے رمضان کی باتوں کو قبول فرمائے۔ کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور اللہ سے مانگتے رہا کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اس وقت فلسطین کے اندر جو ہے کافی اسرائیل کا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے۔ وہاں بہنیں، بھائی، بچے سب جو ہے اس وقت ظلم کے نیچے دب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی آواز اٹھانے والوں میں سے بنائے اور ان کا ساتھ دینے والوں میں سے بنائے۔ تو آج عید کا دن ہے، تو اپنے دلوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ ختم فرمائیں، جو لغزشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، سب کو ختم فرما کر جو ہے آپس میں ایک بھائی چارے کا ثبوت دیں۔ آج زندگی ہے، کل کا بھروسہ نہیں، تو اس لیے اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ جو عزیزوں کے اندر ناراضگیاں چل رہی ہیں وہ ختم کریں، ایک دوسرے کو عید ملیں، ایک دوسرے کو ملنے جائیں، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور درگزر والے انسان کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے معافی مانگنے سے پہلے ہی درگزر کر دیا کرتے تھے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے، ایسا عمل کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو جب ہم معاف کریں تو وہ دل کے اندر شرمندہ ہو کہ میں کیا کرتا رہا ہوں تو انہوں نے دل کو بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں
جو ناراضگیاں چل رہی ہیں، جو کافی حضرات ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، کوئی کاروبار کی وجہ سے ناراض ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے ناراض ہے، کوئی اور منافقتوں کی وجہ سے ناراض ہے، کوئی اور اس طرح کے اور بڑے مسئلے مسائل جو ہوئے ہیں، کوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں، تو یہ ساری ناراضیوں کو اللہ کی رضا کے لیے دور کریں اور اس وقت امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ بڑی امت جو ہے اس وقت مصیبت میں ہے، مشکلوں میں ہے، پریشان ہے، تو آج ہمیں ایک اخلاق کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے جو بھی کشمیر کے جو مسلمان مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، جہاں بھی مسلمان ظلم کے نیچے دب رہے ہیں، جو بے قصور جیلوں کے اندر ہیں، اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے، سب کی مدد فرمائے۔ تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان کے اسرائیل کی چیزوں سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ایک جہاد کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس کے کوئی اگر برائی دیکھے تو وہ اس کو زبان سے منع کرے، اور اگر وہ زبان سے منع نہیں کر سکتا، اگر ہاتھ سے کر سکتا ہے ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ سے بھی منع نہیں کر سکتا تو دل میں برا اس کو مانے، اگر دل میں بھی برا نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، یعنی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے ہٹ چکا ہے، ایمان کے راستے سے دور ہو چکا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو ہمیں ظلم جو ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جو اس وقت فلسطین کے اندر جو جتنا ظلم ہو چکا ہے، شاید ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو، ایسی جنگ ہماری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو بہرحال یہ دعا مانگیں، ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے دعا مانگیں، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے سال ثواب کریں، ہدیہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو اسرائیل کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کا خود ہی فیصلہ فرمائے، تو اللہ ہمیں ایسے ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ تو اس لیے آج بڑا دن ہے، اور اپنے جو ہے دعاؤں کے ساتھ ان مسلمانوں کو یاد کریں جن کے گھر جو ہے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو بچے جو ہے یتیم ہو چکے ہیں، اور بہت سارے جو ہے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ تو اس جنت میں چلے گئے ہیں۔ کہ ہمیں بھی یہ اطلاع ہے کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، آپ بھی جانے کی تیاری کرو، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، وہ تو اچانک اللہ کے پاس اچانک جو ہے وہ کہتے ہیں اگر موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے، اور ویسے بھی وہ کفار اور مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہر طرح کے مسئلے مسائل سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنے والا بنائے، ہمارے گھروں میں بیماریاں پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور ہمارے دائیں بائیں جتنے غریب حضرات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اپنی جو توفیق کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو ہدیے پیش کریں، تحائف پیش کریں، اور تحائف ایسے پیش کریں، کوشش کریں کہ نقدی عید کے شکل میں اگر دے دیا جائے تو بہت بہتر ہے، تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ بہت اس وقت مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ آسمانوں پہ ہے، بہت ہی زیادہ مہنگائی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، تو اس لیے کوشش کریں اپنے دائیں بائیں جتنے بھی غریب ہیں ان کے گھر میں کھانا پکے، وہ بھوکا نہ سوئے، اور ضرورت مند ہے اس کو پیسے اپنی توفیق کے مطابق دیں، بڑھ چڑھ کر دیں، اللہ تعالی آپ کو اس کا دگنا سے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں قرآن نے بھی یہ سکھایا ہے، مسکینوں کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں، اور یہ فطرانہ تھا، یہ بھی ادا کرنا تھا، تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے، اپنے دائیں بائیں غریبوں کی وجہ سے ہم گناہ گار نہ ہوں، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہم شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں۔ تو اگر اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ خرچ کریں، اللہ پاک اور آپ کو بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے، جو ہم نے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، مزید ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے، اور جو بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آج ہماری ایک عزیزہ کی جنازہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ عید کا دن تھا، بڑا دن تھا، آج 11 بجے جنازہ تھا، تو بڑی مشقت کے بعد 40 سال بیماری کاٹنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جانے میں نہ جانے میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور جو جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہر طرح کے حسد سے محفوظ فرمائے، حاسد کے حسد سے، دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے۔
مجھے بھی آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان کوششوں کو، اعمالوں کو قبول فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔